اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے ولایت فقیہ کے مفہوم اور اس میں موجود بعض نظریات پر مختصر گفتگو کی تھی۔ اس سے سب سے پہلے میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے ولایت فقیہ کے مفہوم پر اور اصل نظریے پر بات کرنی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ہم اس کا خارج میں مصداق کون ہے، یا فرض کریں دنیا کے خطے میں فرض کریں ایران کے اندر ایک نظام حکومت قائم ہے جس کو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں، رہبر معظم کی قیادت میں، یا پھر امام خمینی کی، یا پھر آج کل آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ کی قیادت میں۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے ہاں لوگ فوراً مصداق پہ چلے جاتے ہیں، مصداق سے پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے عناصر ہیں، بہت سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ بعض لوگوں کو کچھ ذاتی نوعیت کا یہ سب اختلاف ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تشکیلاتی امور میں یا انتظامی امور میں فرض کریں ایران کے اندر جا کر کچھ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ پھر اصل نظریے پر بات کرتے ہیں، یعنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی ہم گویا کہ ولایت فقیہ کو دیکھتے ہیں، ایرانی نظام کو دیکھ کر ہم ولایت فقیہ کے مفہوم پر میں تشکیک پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آئیں گے اس کی طرف، ایران کے نظام کے حوالے سے ہم آئیں گے، کیونکہ اس نظریے کا ایک یہ مصداق ہے، یہ خارج کے اندر ایک حکومت قائم ہے جو ولایت فقیہ یا اسلامی نظریہ حکومت کے تصور پہ قائم ہے، اس کی بنیاد ہے، لیکن اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ قطع نظر اس بات کے کہ کہیں پر یہ سسٹم موجود ہے یا موجود نہیں ہے، مفہومی اعتبار سے، فکری اعتبار سے آیا اسلام کا تصور حکومت یہ درست ہے کہ درست نہیں ہے، کہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم جب ہم اسلام کے نظر حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، اس کے عقلی دلائل اور اس کے نقلی دلائل۔ نقلی دلائل جو منقول ہیں یا قرآن میں یا حدیث کے اندر، ان کو نقلی دلائل کہا جاتا ہے، نہ کہ وہ جو عام ہمارے ہاں اصطلاح ہے۔ تو اچھا، اس سے پہلے بھی اس سے مزید پہلے ہم جا کر خود اسلامی نقطہ نظر سے بھی ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اسلام سے بھی قطع نظر خود عقل کے ہاں یا عقلاء عالم کے ہاں، دنیا بھر کے اسکالرز، عقلاء، فلاسفرز، ان کے ہاں آیا خود انسانوں کے اوپر حکومت کا ہونا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے عقلی اعتبار سے؟ یعنی قطع نظر اسلام کے یا مسیحیت ہے، یہودیت ہے، کوئی بھی دین ہے، چاہے وہ دین الہی ہے، دین آسمانی ہے، کوئی بھی دین ہے، اس سے قطع نظر تو عقلی اعتبار سے تمام تر عقلاء عالم کا اس بات پہ اتفاق اور متفق القول ہیں کہ انسانوں کے اوپر ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے اوپر اسلامی نقطہ نگاہ سے قطع نظر۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے، کہا جاتا ہے کہ مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع یعنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنی نیچر کے لحاظ سے، اپنی فطرت کے لحاظ سے، جب بھی انسان، یعنی ایک تو اجتماع پسند ہے، اس کی لائف کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اجتماع کے ساتھ وابستہ ہے، بغیر اجتماع کے، بغیر سسٹم کے، بغیر اجتماعی زندگی کے ممکن نہیں ہے۔ آپ خود روزمرہ زندگی کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ساری ہماری روزمرہ بنیادی ترین ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہیں اور ہم وابستہ ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ ہم اجتماع کے بغیر ہم زندگی گزار سکیں۔ تو اس پر ہم عقلی پوائنٹ آف ویو سے، لاجیکلی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نظریے سے بھی ہٹ کر ایک سٹیپ پہلے جا کر عقلی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی اعتبار سے حکومت کا ہونا یا حاکم کا ہونا، یہ ہمیں کسی، یعنی فرض کریں ہمارے پاس آیت نہ ہو، روایت نہ ہو، عقل بھی ہماری، ہم آئیں گے آیات کی طرف یا روایات کی طرف، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عقلی اعتبار سے، لاجیکلی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، طبعی اعتبار سے انسان کی جو زندگی ہے وہ بغیر حکومت کے، بغیر حاکم کے، بغیر ایک قانون کے، اور بغیر قانون کے چلانے والے کے ممکن نہیں ہے۔ روزمرہ کی انسان کی بنیادی ترین جو انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ بغیر حکومت کے، بغیر نظام کے ممکن نہیں ہے۔ معاشرے میں ظلم ہے، معاشرے میں جور ہے، معاشرے میں جبر ہے، معاشرے میں بے عدالتی ہے، معاشرے میں ناانصافی ہے، بد انتظامی ہے، بے قانونی ہے، بے عدالتی ہے۔ ان تمام تر امور کو انتظام دینے کے لیے، ان تمام تر امور کو تدبیر کرنے کے لیے
ان تمام تر امور کو درست کرنے کے لیے ایک حاکم کا ہونا، ایک قانون دان کا ہونا اور قانون نافذ کرنے والے کا ہونا، یہ کیا عقلی اعتبار سے کیا یہ ضروری ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک معاشرہ ہو اور معاشرے کے اوپر حکومت نہ ہو، معاشرے کے اوپر حاکم نہ ہو، معاشرے کے اوپر ایک ذمہ دار انسان جو ان کے امور کی تدبیر کرنے والا ہو وجود نہ رکھتا ہو، تو ایسا معاشرہ جو ہے وہ اس کی مثال ریوڑ کی مثال ہوگی۔ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی مثال تو ہو سکتی ہے، لیکن انسانی معاشرہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس چیز کے اندر میں نے کہا کہ تمام تر عقلائے عالم، قطع نظر مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ کیا ہے اس پر متفق اور کیا ہے متحد ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور امیر المؤمنین نے بھی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو نہج البلاغہ میں استدلال کیا ہے، لابد للناس من امیر بر او فاجر، کہ لوگوں کے اوپر ایک امیر کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ فاسق ہو یا پہلے کہا ہے کہ چاہے وہ نیکوکار ہو یا فاسق ہو۔ اب یہ جو حضرت امیر نے استدلال کیا، یہ عقلی استدلال ہے کہ عقل کے نزدیک لابد یعنی لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، نیسیسری ہے کہ لوگوں پر ایک حاکم ہونا چاہیے، یعنی بنیادی طور پہ ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ حاکم نیکوکار ہو یا فاسق ہو، کم از کم فاسق بھی ہو لیکن کم از کم حکومت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو آئندہ ابحاث میں مزید حل کریں گے کہ اس سے مولا امیر کی مراد کیا ہے، یا پھر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلامی تصور حکومت کیا ہے، پھر ہم اس پہ آگے چل کے مساق